اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین کرام، السلام علیکم۔ حکیم اعجاز احمد ساجد سواگیہ دواخانہ سے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ کچھ دنوں سے مجھے مختلف قسم کی کالیں آ رہی تھیں اور تقریباً ایک ہی ٹاپک کے بارے میں مختلف کالیں اور مختلف انداز میں لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ اکثر کہتے تھے کہ یعنی اکثر کالیں، یعنی زیادہ تر کالیں جو آ رہی تھیں وہ سیکسول ایکٹیویٹیز کے بارے میں تھیں، اور کوئی پوچھ رہا تھا کہ کجی اور لاغری پہ، کہہ رہا تھا کہ کجی اور لاغری پہ ویڈیو بنائیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ ٹیڑھے پن پہ ویڈیو بنائیں، کوئی کہتا تھا کہ مطلب پتلے پن پہ ویڈیو بنائیں، کوئی کہتا تھا انتشار کم ہو، یعنی ٹائٹنس یا وہ تناؤ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو اس پہ ویڈیو بنائیں۔ تو یہ مطلب زیادہ تر اکثریت کال جو تھیں وہ اس بات کی تھیں۔ اکثریت کالر جو تھے وہ یہی مطالبے کرتے نظر آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ہی ایسی ویڈیو بنا دوں جس میں سب کے سوالوں کے جوابات آ جائیں۔ تو آج کا ٹاپک میں نے جو چوز کیا ہے وہ ہے اعضائے تناسل کی خرابیاں اور ان کا علاج، یا اعضائے تناسل کے نقائص اور ان کا علاج۔ اب اگر کسی عضو کا یا کسی جسم کا کی بیماری کی حالت کا پتہ کرنا ہو یا معلوم کرنا ہو، تو جب تک اس کی صحت مند حالت کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کی کون سی اس میں بیماری ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیماری کی تشخیص کے لیے کسی بھی عضو کے نقائص کو چیک کرنے کے لیے یا اس کی تشخیص کرنے کے لیے صحت مند عضو کے بارے میں پتہ ہوگا تو ہم بیماری کا پتہ کر سکتے ہیں، یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے اعضائے تناسل کی بناوٹ اور اس کے افعال پہ نظر ڈالتے ہیں۔ جب ہمیں اس کی ایک صحت مند اعضائے تناسل کی بناوٹ اور اس کا کام، افعال فعل کی جمع اور فعل کا مطلب کام ہوتا ہے، تو اس کی افعال اور بناوٹ کا جب علم ہو جائے گا تو اس میں جو نقص ہوگا ہم یہ تمیز کر سکیں گے کہ کیا یہ صحت مند ہے یا بیمار ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں کہ اعضائے تناسل کن عناصر سے مل کر بنا ہے، کن چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ تو اعضائے تناسل جو ہے یہ 3 قسم کے ٹیشوز یا سیلز سے مل کر بنتا ہے۔ نمبر 1 اعصابی خلیات یا نروس ٹیشوز۔ نمبر 2 عضلاتی خلیات یا مسکولر ٹیشوز بھی کہتے ہیں ان کو۔ یہ میں ساتھ نروس ٹیشوز اور مسکولر ٹیشوز اور ایپیتھیلیل ٹیشوز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اعصابی عضلاتی غدی ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں یہ باتیں، تو اس لیے میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اور تیسرے اس میں ہوتے ہیں غدی خلیات یا ایپیتھیلیل ٹیشوز۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ یہ ٹیشوز 3 قسم کے ٹیشوز سے مل کر عضو بن گیا ہے، ایک اعضائے تناسل جس کو کہتے ہیں، یورتھرا کہتے ہیں انگلش میں۔ تو اس کا جو ہے یا پینس بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے افعال کیا ہیں؟ تو جو اعصابی ٹیشوز ہیں وہ اس میں سیکس کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یعنی جو نروس ٹیشوز ہیں وہ سیکس کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ جو مسکولر ٹیشوز یا عضلاتی خلیات ہیں وہ اعضائے تناسل میں تناؤ پیدا کرنا ان کا کام ہے، تناؤ یعنی انتشار یا ٹائٹنس جس کو کہتے ہیں، وہ مسکولر ٹیشوز کا کام ہے۔ مسکولر ٹیشوز ہی اس کو ٹائٹ کرتے ہیں، اس میں تناؤ پیدا کرتے ہیں، اس میں انتشار پیدا کرتے ہیں اور اس کو بالکل سیدھا رکھتے ہیں۔ یہ جو ہیں
یہ مسکولر ٹیشوز کا کام ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایپیتھیلیل ٹیشوز یا غدی خلیات جو ہیں، وہ ان کا کام جو ہے وہ ٹائمنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کے ذمہ سیکس کی ٹائمنگ ہے کہ کتنا ٹائم، یا سٹیمنا جس کو کہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ صورت انزال کے مریض بن جاتے ہیں، یعنی وہ بہت جلد ان کا انزال ہو جاتا ہے، کچھ جو ہے ان کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ ٹائمنگ جو ہے یہ غدی خلیات کے ذمہ ہوتی ہے، یا ایپیتھیلیل ٹیشوز کی وجہ سے ٹائمنگ ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، ان کی ذمہ داری جو ہے وہ ایپیتھیلیل ٹیشوز پہ آتی ہے۔ تو یہ تو ان کی مطلب بناوٹ اور ان کے افعال یا ان کا کام، ان کے جو کام ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہیں۔ تو نارمل سائز جو ہے ایشیا میں، نارمل سائز جو ہے وہ 6 سے 7 انچ لمبا اور 2 سے 3 انچ جو ہے اس کی موٹائی، 2 سے 3 انچ اس طرح موٹائی جو ہے اس کی ہونی چاہیے۔ مطلب ایک صحت مند پینس جو ہے، یا ایک صحت مند اعضاء تناسل جو ہے، اس کی لمبائی 6 سے 7 انچ ہونی چاہیے اور اس کی موٹائی جو ہے وہ 2 سے 3 انچ ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان میں نقائص کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ جس طرح یہ 3 خلیات سے مل کر بنا ہے، اسی طرح ان میں نقائص بھی 3 قسم کی آتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر یہ خرابی یا نقص جو ہے یہ اعصابی ٹیشوز میں ہوگا تو کیا ہوگا، یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اعصابی ٹیشوز میں کوئی نقص ہے، اعصابی ٹیشوز کی وجہ سے اگر کوئی پینس میں یا اعضاء تناسل میں کوئی نقص ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، مطلب وہ کیسے ہوگا، کیا نقص ہوگا۔ اگر مسکولر ٹیشوز میں کوئی نقص ہے تو کیا ہوگا، اور اگر ایپیتھیلیل ٹیشوز میں کوئی نقص ہے تو کیا ہوگا۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اعصابی ٹیشوز جو ہیں وہ اعصابی خلیات یا نروس ٹیشوز جو ہیں وہ احساس پیدا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ احساس پیدا کرتے ہیں۔ تو جس طرح اعصابی تحریک میں اعصاب میں رطوبتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی پانی کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اعضاء تناسل میں اگر اعصابی خلیات میں گڑبڑ ہو تو اس میں رطوبتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اعضاء تناسل کا سائز تو بڑا ہوتا ہے لیکن ان میں انتشار نہیں ہوتا، وہ ڈھیلا پن آ جاتا ہے، ڈھیلا پن ہوگا، وہ انتشار نہیں ہوگا، یا تو بالکل ہوگا نہیں، اگر ہوگا بھی صحیح تو بہت کم، جب تھوڑی دیر کے لیے ہوگا پھر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ نقص جو ہے یہ اعصابی نقص ہے، اور اس کو مطلب ساتھ ساتھ میرے خیال میں تینوں اقسام کا علاج بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ تو اگر یہ ہے اعصابی نقص کی وجہ سے، یعنی سائز اس کا پورا ہے، نہ وہ پتلا ہے، نہ وہ چھوٹا ہے، لیکن اس میں ڈھیلا پن ہے، اس میں لاغری ہے، تو اس کے لیے مطلب کمزوری جس فیل ہوتی ہے کہ یار انتشار نہیں ہو رہا، ٹائٹنس نہیں ہے لیکن سائز پورا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کھانے کے لیے تو چونکہ جس طرح اعصابی تحریک میں عضلاتی ادویات دی جاتی ہیں تو عضلاتی ادویات کھلائی جائیں کھانے کے لیے۔ آج میں جو ہے ایکسٹرنل میڈیسن جو ہیں، جو ایکسٹرنل یوز کی ادویات ہیں وہ میں بتاؤں گا۔ انٹرنل تو میں میرے خیال میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں پہلے، نامردی کی اس میں، اور چونکہ یہ ایک عضو کے بارے میں، پینس کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں، تو اس کے لیے ایکسٹرنل طلاء جتنے بھی ہیں، مطلب جس نقص میں جو طلاء چاہیے میں وہ بتاتا جاؤں گا آپ کو۔ تو اعصابی ٹیشوز میں اگر مسئلہ ہے تو جسم میں تمام علامات جو ہیں وہ اعصابی ہوں گی، یعنی زبان بے سفید رنگ کی طے ہوگی، پیشاب سفید رنگ کا آئے گا اور زیادہ مقدار میں آئے گا، بار بار آئے گا۔ جس طرح وہ پہلے اعصابی امراض بتائی ہیں ان کے علامات جو ہیں، تو بندے میں تمام اعصابی امراض ہوں گی، اور اعضاء تناسل جو ہے وہ
سائز میں پورا ہوگا لیکن اس میں انتشار کم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے کھانے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ نامردی کی ویڈیو میں نے جو سنہری گولیوں کا گفٹ آپ کو کیا تھا، یعنی وہ جو نسخہ آپ کو بتایا تھا، وہ زبردست ہے، بہت زبردست اس کے رزلٹ ہیں۔ تو وہ یوز کرائیں کھانے کے لیے، وہ سنہری گولیاں جو ہیں وہ یوز کرائیں۔ اور ایکسٹرنل طلا جو ہے وہ اس کے لیے میں جو مشکل طلا ہیں، جو آبلہ انگیز طلا ہوتے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ تو میرے خیال میں آپ لوگ نہ بنا سکیں گے، اور ہو سکتا ہے اگر بنانے کی کوشش کریں تو کوئی نہ کوئی نقصان کر بیٹھیں۔ تو میں وہ طلا آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے لیے آسان ہوں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ 100% رزلٹ بھی دیں گے۔ تو اگر اعصابی خرابی ہے، روغن لونگ، روغن دار چینی، روغن کلونجی اور روغن مالکنگنی، یہ 4 روغنیات ہیں، ان کو آپس میں ملا کر رکھ دینا ہے۔ روزانہ 2 سے 5 قطرے صبح اور 2 سے 5 قطرے شام کو یہ مالش کر کے عضو میں، اعضائے تناسل میں یا پینس کہہ لیں اس کو، اس میں جذب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 سے 5 قطرے جو ہیں یہ اس کے اندر جذب کر دینے ہیں مالش کر کے، اور ٹھنڈے پانی کی احتیاط کرنی ہے، یعنی ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا، اعضائے تناسل جو ہے وہ گرم پانی سے دھونا ہے۔ اب دوسرا نقص جو ہے وہ ہوتا ہے مسکولر ٹیشوز میں یا عضلاتی خلیات میں۔ تو عضلاتی خلیات کا کام کیا ہے؟ ٹائٹنس یا انتشار پیدا کرنا، اور اس کو موٹا یا لمبا کرنا عضلاتی خلیات کا کام ہوتا ہے۔ جب ان میں نقص آتا ہے تو وہ انتشار کیسے ہوتا ہے؟ رگوں کے اندر خون کا جوش یا خون کا پریشر جو ہے اس کی وجہ سے انتشار ہوتا ہے، اور جو مسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے وہ انتشار ہوتا ہے، انہی کی وجہ سے وہ پریشر ہوتا ہے، انہی کی وجہ سے وہ اس کا سائز پورا رہتا ہے۔ اور وہ اگر ان میں نقص آ جائے تو یہ ان کی ایک بہترین نشانی ہے۔ ایک زبردست علامت آپ کو بتاؤں کہ اگر عضو جو ہے یا اعضائے تناسل یا پینس جو ہے وہ بائیں سائڈ پہ ٹیڑھا ہے، یعنی جب وہ گرتا ہے تو سیدھا نہیں گرتا، دائیں سائڈ نہیں گرتا، بائیں سائڈ پہ گرتا ہے، یعنی بائیں سائڈ پہ ٹیڑھا ہے، بائیں یعنی الٹی سائڈ پہ جو ہے وہ اس کا ٹیڑھا پن ہے، تو وہ عضلاتی نقص ہے۔ وہ کیا ہے؟ عضلاتی نقص ہے یا مسکولر ٹیشوز میں نقص ہے۔ وہ پتلا ہوگا اور وہ بائیں سائڈ پہ ٹیڑھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جمال گھوٹا 1 تولہ، روغن اجوین 3 تولہ، اور روغن رائی جو ہے یہ 4 تولہ۔ تو یہ مکس کر کے رکھ دینے ہیں آپ نے، اور یہ 2 قطرے، زیادہ نہیں کرنا ہے اس کا، 2 قطرے اعضائے تناسل کے اوپر والی سائڈ پہ اس طرح، اور دائیں سائڈ پہ، جس سائڈ پہ وہ ٹیڑھا ہے وہ اس سائڈ پہ مالش نہیں کرنی، اوپر والی سائڈ پہ اور دائیں سائڈ پہ جو ہے اس کی مالش کریں گے آپ 2 قطرے ڈال کر روزانہ۔ رات کو جو ہے اس کی مالش کر دیں 2 قطرے ڈال کے، یا دن میں ایک بار جو ہے اس کی مالش کر دیں، تو انشاءاللہ یہ عضلاتی نقص جو ہے یا مسکولر ٹیشوز میں جو پرابلم ہے وہ انشاءاللہ ختم ہوگا، وہ سائز میں بھی پورا ہو جائے گا، اس کا پتلا پن بھی ختم ہو جائے گا، اس کا ٹیڑھا پن بھی انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اب تیسرا مسئلہ ہے اس میں غدی، اگر غدی سوزش ہے، غدی مسئلہ ہے، ایپیتھیلیل ٹیشوز میں مسئلہ ہے، ایپیتھیلیل ٹیشوز کی سوزش ہے، تحریک جو ہے وہ ایپیتھیلیل ٹیشوز میں ہے، تو اس کے لیے اس کی علامات کیا ہیں؟ اس میں مریض میں تمام غدی علامات ہوں گی، اور پینس یا اعضائے تناسل جو ہے وہ دائیں سائڈ پہ ٹیڑھا ہوگا۔ کدھر؟ دائیں سائڈ پہ ٹیڑھا ہوگا۔ اگر وہ دائیں سائڈ پہ ٹیڑھا ہے اور اس کی مطلب پیچھے والا حصہ جو ہے، یہ جڑ جس کو کہتے ہیں، یہ پتلی ہے اور آگے پتلا نہیں ہے، پتلا پن ہے جڑ میں، تو یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے کہ جڑ اس کی پتلی ہوتی ہے۔ ویسے صحت مند پینس جو ہے اس کا
پیچھے والا حصہ، یہ جڑ والا حصہ جو ہے یہ آگے والے حصے سے ذرا موٹا ہوتا ہے، تو اگر یہ آگے والے حصے سے بھی پتلا ہے تو وہ آپ کے غدی ٹیشو خلیات یا ایپیتھیلیل ٹیشوز میں پرابلم ہے۔ تو اس کے لیے 7 الائچی 3 تولہ، 7 الائچی 3 تولہ، کافور 1 تولہ، اور روغن سندل جو ہے یہ بھی 3 تولہ، یہ ملا کر رکھ دیں۔ تو 2 قطرے، 2 سے 5 قطرے صبح اس کی مالش کریں، جذب کریں پینس میں، اور 2 سے 5 قطرے رات کو اس کی مالش کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعصابی ادویات کھلائیں۔ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوگا اور آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ شفا من جانب اللہ کی ذات ہے، تو اگر اس کے حکم کے مطابق اور مرض کی تشخیص صحیح کر کے علاج کیا جائے تو اللہ پاک ضرور صحت عطا فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ یہ میں نے چھوٹی سی میری کاوش تھی کہ سب کو جواب مل جائیں، امید ہے سب کو جوابات مل چکے ہوں گے۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ باقی ہے تو آپ کمنٹس میں لکھیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کا بھائی حاضر ہوگا اور آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔